امام صاحب نے کہا کہ اے بادشاہ اب بھی تو نہ سمجھا، آج بھی اگر اماموں کی سیلری بڑھا دی جائے، آج بھی اگر اماموں کو عزت دی جائے، آج بھی اگر اماموں کی قدر و منزلت کی جائے تو ہر والدین اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر بچہ، ہر والدین جو ہے اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی تعلیم دلاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے سینے کو ویران گھر نہیں بنانا ہے، نہ ہی اپنے گھر کو قبرستان بنانا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور اپنے سینوں میں بھی قرآن پاک کو بسا لیں تاکہ تمہارا قرآن، تمہارا دل جو ہے، تمہارا سینہ جو ہے وہ ویران گھر نہ ہو، اور تمہارا گھر جو ہے وہ قبرستان نہ ہو۔ میرے بھائی، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کی تلاوت کی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جو 20 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسے جنت میں 2 محل عطا کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ تب تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے عمر تم عطائے رب جلیل پر اتنا تعجب نہ کرو، اگر دنیا کے تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد لا تعداد یعنی انگنت مرتبہ قل واللہ شریف کی تلاوت کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کے حساب سے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سارے لوگ اگر ایمان لے آئیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شریف کی تلاوت کرتے رہیں یعنی اس کی جنت بہت وسیع ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قل واللہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جو قل واللہ شریف کی تلاوت کرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو آپ لوگ اگر جنت اپنے اوپر واجب کرانا چاہتے ہیں اور جنت میں اپنا محل بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرا کریں، قل واللہ شریف کی تلاوت کرا کریں۔ میرے بھائی بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، آپ آگے تشریف لے گئے، جب تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں جس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اب اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی جس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اب تھوڑی دیر کے بعد اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رکھی ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص بڑا گنہگار تھا، یہ شخص بڑا سیاہکار تھا، اسی لیے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اس کا ایک لڑکا تھا، آج اس کے لڑکے کو مدرسے میں داخل کرایا گیا ہے، وہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے
ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیا آ گئی کہ جس کا لڑکا دنیا میں میرا نام لے رہا ہو اس کو میں قبر میں عذاب دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ بھائی کہ تمہاری بخشش ہو جائے تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تعلیم قرآن، قاری رضوان صاحب قادری قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ، بہت خوب۔ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی، جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے لاجواب ہوگی۔ میرے بھائی ایک بادشاہ تھا اور ایسا بادشاہ بڑا متقی پرہیزگار، بڑا عدل و انصاف کرنے والا، بڑا امن پسند بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ کہ اس نے دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید کے 10 دن بعد بچوں کا آنا مدرسے میں شروع ہو جاتا ہے۔ 10 شوال سے مدرسے میں بچے آنے لگتے ہیں۔ 10 دن ہو گئے، بادشاہ کا جو مدرسہ تھا ایک بھی بچہ نہ آیا۔ 20 دن ہو گئے، بچے نہ آئے۔ 1 مہینہ ہو گیا، بچے نہ آئے۔ 1.5 مہینہ ہو گیا، بچے تعلیم حاصل کرنے نہ آئے۔ 2 مہینہ ہو گیا، بچے مدرسے میں پڑھنے نہ آئے۔ جب 2 مہینہ ہو گیا تو بادشاہ جو ہے اس علاقے کے جو قاضی تھے، اس علاقے کے جو امام تھے، ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ امام صاحب، قاضی صاحب، 2 مہینے ہو گئے ہیں لیکن مدرسے میں ابھی تک بچے پڑھنے نہ آئے۔ قاضی نے کہا تم فکر نہ کرو، اب 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے، انشاءاللہ تعالی 10 دن کے بعد تمہارے مدرسے میں بچے آ جائیں گے تعلیم حاصل کرنے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 مہینے ہو گئے کوئی بچہ نہ آیا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ تعالی 10 دن کے بعد تمہارے مدرسے میں بچے ضرور آ جائیں گے۔ آخرکار عید الاضحیٰ کا وہ دن آیا۔ تمام مخلوق خدا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہے، لیکن قاضی صاحب نماز پڑھانے نہ آئے۔ سن رہے نا آپ لوگ؟ قاضی صاحب، امام صاحب، وقت ہو گیا جس وقت پر نماز جماعت کے ساتھ کھڑی کرنی تھی وہ وقت ہو گیا، لیکن امام صاحب نماز پڑھانے نہ آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ ذرا معلوم کرو آخر کیا بات ہے، امام صاحب نماز پڑھانے کیوں نہ آئے؟ آخرکار جب وزیر گئے، جانے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، چلیے نماز پڑھائیے، سارے لوگ مسجد میں موجود ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ وزیر نے کہا وقت ہو گیا ہے، جلدی بتائیں شرط کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے لیے شاہی پالکی منگائی جائے اور تمہارا بادشاہ مجھے کاندھا لگا کر مسجد تک پہنچائے، تب میں نماز پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وزیر آیا بھاگتے ہوئے اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، امام صاحب نے ایک شرط رکھی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ شاہی پالکی ان کے لیے منگوائی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے شرط میں رکھا ہے کہ آپ خود کاندھا لگا کر مسجد تک لے کر آئیں۔ اب بادشاہ سوچنے لگے تمام لوگ مسجد میں موجود ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ وزیر سے کہا فوراً جو ہے پالکی کا انتظام کرو۔ شاہی پالکی کا انتظام کیا گیا۔
امام صاحب کے دروازے شاہی پالکی رکھ دی گئی، امام صاحب کو شاہی پالکی کے اندر بیٹھایا گیا، بادشاہ نے کاندھا لگایا، وزیر نے کاندھا لگایا، کاندھا لگا کر یہ لوگ جب مسجد میں آئے، امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھر کو چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اتنے لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گئے کہ بادشاہ کے پاس چٹائیاں کم پڑ گئی، واہ واہ واہ، جو بیٹھانے کا انتظام تھا، بچوں کو پڑھانے کے لیے جو چٹائیاں بچھائی جاتی تھی وہ کم پڑ گئی۔ دوسرا دن ہے، ایک دن کی بات ہے، بہت سارے بچے آ گئے، بے شک بے شک۔ آخرکار بادشاہ نے جو ہے تحفے کا انتظام کیا، نذرانہ لیا، کپڑا لیا، مٹھائیاں لی اور لے کر جو ہے امام صاحب کے دروازے پہنچے اور نذرانہ پیش کر دیا، وہ تحفہ سارا پیش کر دیا۔ عرض کرنے لگے حضور بات سمجھ میں نہ آئی، میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ مدرسے میں بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد آپ کے مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ عید والے دن آپ کوئی ایسا اعلان کرے، آپ جو ہے تعلیم پر کوئی گفتگو کرے، تعلیم و تربیت پر آپ کا کوئی بیان ہو جس کو سن کر لوگ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن آپ نے کوئی علمی گفتگو نہ کی، آپ نے کوئی اعلان نہ کیا، آخر اتنے سارے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کیسے آ گئے؟ تو قاضی نے کہا، امام صاحب نے کہا کہ اے بادشاہ اب بھی تو نہ سمجھا، آج بھی اگر اماموں کی سیلری بڑھا دی جائے، آج بھی اگر اماموں کو عزت دی جائے، آج بھی اگر اماموں کی قدر و منزلت کی جائے تو ہر والدین اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہوا نظر آئے گا، ہر بچہ، ہر والدین جو ہے اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی تعلیم دلاتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ابھی میں بتاؤں گا آگے کہ کیوں ضروری ہے، بس وقت بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال اور ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو صدر لوگ ہیں مدرسے اور مسجد کے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اماموں کی عزت کریں، اپنے اماموں کی سیلری بڑھائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا خرچ کتنے میں پورا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے امام کو دشواری ہو رہی ہو اپنے گھر کا خرچ اٹھانے میں، تو سمجھئے پھر آپ کو بھی آخرت میں دشواری ہوگی، آپ کا بھی بیڑا پار آسانی سے نہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا کیوں ضروری ہے؟ سنیں آپ کہ آج دنیا میں اگر کوئی دنیا دار کسی دنیا والے سے سوال کرے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے بہتر انسان کون ہے، تم میں سے کامیاب انسان کون ہے، تم میں سے سفل انسان کون ہے، تو دنیا کا انسان یہی جواب دیتا نظر آئے گا کہ بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ سونا ہو، کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس اچھا مکان ہو، بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس لگزری گاڑیاں ہو، یہ دنیا دار کا جواب ہوگا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اگر تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اگر تم اللہ کے محبوب کی نظر میں بہتر انسان بننا چاہتے ہو تو قرآن سیکھنے والے بن جاؤ یا قرآن سکھانے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانے
भर के तुम सारे कुतुब खानों को जला डालो, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, वो कुरान क्या मिटेगा जो हर हाफिज के सीने में है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है हम सभी को तमाम बुजुर्गों से बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत रखने की तौफीक अता